کہ کاٹو نہ میرا خشک گلا، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں۔ محمد وآل محمد۔ اللہ بسم اللہ اور جو ظاہری ترجمہ ہے اس کا وہ تو تقریباً آپ تمام حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ خدا یہ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ خود اپنی وحدانیت پر گواہی دیتا ہے کہ وہ معبود واحد ہے۔ یہ گواہی
خود ہماری اور آپ کی فطرت میں پوشیدہ ہے. جائزہ لیجیے، غور کیجیے. یہ لفظ غور کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ غور کہتے ہیں خوب گہرائی میں اتر کر سمندر کی تہ میں بیٹھے ہوئے کسی گوہر مراد کو پانے کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں غور. تہ میں اس کے لیکزیکل میننگ، ڈکشنری میننگ جو ہیں، لغوی معنی، وہ گہرائی میں اترنے کے ہیں. غور عربی سے یہ اردو میں آیا ہے، یہ ہندی کا لفظ نہیں ہے، عربی کا ہے. غور کرنا. جیسے استنباط کا لفظ یہ بھی عربی سے آیا ہے اردو میں. استنباط جو لوگ ڈکشنری ہی دیکھ کے معانی کی جستجو کے عادی ہیں، ان کے لیے یہ عرض کر دوں کہ استنباط عربی ڈکشنری میں اگر الف کے باب میں دیکھیں گے تو یہ لفظ نہیں ملے گا، چونکہ اس کا روٹ ورڈ نون بے ط ہے، نبطہ. نبطہ سے بنا ہے استنباط، تو وہ نبطہ میں ملے گا. اور نبطہ کے معنی ہے زمین میں اتنی گہرائی تک اترنا کہ پانی میسر آ جائے. اور اس سے بنا استنباط یعنی وہ عمل جو پانی طلب کرنے کا عمل ہے، یعنی زمین کو کھود کر مٹی ہٹا کر وہاں سے اس لغوی معنی سے لے کے اسے آئے ادبیات میں اور قانون میں کہ صفحے پر لکھی ہوئی عبارتوں کے اندر گہرائی میں اتر کر آب حیات معنی تلاش کرنا، یہ ہے استنباط. قانون کی کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، اس عبارت میں ڈوب کر گہرائی میں جا کر حقیقت حکم کو، نوعیت حکم کو تلاش کرنا اور واضح کرنا، یہ ہے استنباط. تو غور کرنا اور استنباط کرنا یہ دونوں جو ہے اپنی ذات سے شروع کیجئے، اپنی ذات میں ڈوبنا شروع کیجئے، اپنی ذات میں استنباط کا عمل شروع کیجئے. کوشش کیجئے کہ گوہر فطرت پر جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ سکیں، اور گوہر فطرت کے قلب میں جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ منکشف کر سکیں. تو اگر اس عمل میں کامیاب ہو گئے تو وہاں بھی سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح اللہ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ فطرت شناسی کی بحث بھی بہت اہم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں بڑے ریاض کی ضرورت نہیں ہے، صرف منطقی مغالطوں اور سیاسی سازشوں سے بچ جائے اگر انسان. بس دو چیزیں ہیں، اگر سیاسی سازشوں سے بچا رہے جو خود انسان کے خلاف ہوتی رہتی ہیں، اور اگر منطقی مغالطوں سے بچ جائے. اسی لیے منطق میں باب مغالطہ بہت تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے. مغالطہ کہتے کسے ہیں؟ غالطہ یغالط مغالطہ. مغالطہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو غلطی میں ڈالنا، جان بوجھ کے غلطی میں مبتلا کرنا. یہ کبھی معنوی ہوتے ہیں اور کبھی لفظی ہوتے ہیں.
لفظیں ایسے استعمال کی کہ اس کے 2 معنی تھے یا 3 معنی تھے یا کئی معنی تھے، اور بیچ میں کوئی قرینہ نہیں رکھا، سننے والا کچھ سمجھ رہا ہے، کہنے والا کچھ سمجھ کے کہہ رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے، بلکہ ہو جائے گا۔ تو کچھ لفظی مغالطے ہوتے ہیں، اور اس کی قسمیں ہیں، تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ معنوی مغالطے ہوتے ہیں کہ مضمون ہی ایسا پیش کیا گیا کہ جس میں انسان غلطی میں مبتلا ہو جائے۔ دشمن غلطی میں مبتلا کرتا ہے اگر انسان نے منطق اچھی طرح سے نہیں پڑھی تو غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو منطق میں باب مغالطہ اور پورا علم منطق اسی لیے بہت محنت کے ساتھ حوزہ علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ کہیں ہم کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا ہم کوئی بات ایسی نہ کہہ دیں کہ جس میں نادانستہ طور پر مغالطے کا پہلو پیدا ہو جائے، یعنی نہ دوسرے کے مغالطے میں ہم مبتلا ہوں، نہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس میں مغالطہ ہو۔ واضح ہے؟ اگر انسان واقعاً فکری اور منطقی مغالطوں سے محفوظ رہ جائے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے، حقیقتاً فلسفی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے سے پیشتر گزرے ہوئے حکماء اور فلاسفہ کی باتوں میں دانستہ یا دانستہ پائے جانے والے مغالطوں کو دور کر کے حقیقت کو مزید نمایاں کر دے۔ ایک فلسفی کا یہ بڑا وظیفہ ہوتا ہے، اور پہچان اس کی یہی ہوتی ہے، اس کی شناخت اور اس کی عظمت اس میں پوشیدہ ہے کہ گزشتگان کے یا معاصرین کے افکار میں پائے جانے والے جھول کو، مغالطے کو، خلل کو پہچان لے، اور اس کے بعد پھر اس کا علاج کرے۔ صرف فلسفے کی کتابیں پڑھ لینا اور ان کو دہراتے رہنا بغیر سوچے سمجھے ہوئے کسی کے فلسفی ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں تو کئی بڑے بڑے نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف مغرب کی، مشرق کی چند کتابیں دیکھیں، کچھ ان کا بیان کچھ ان کا بیان، اور لپیٹ کے پیش کر دیا آپ کے سامنے، آپ نے انہیں فلسفی تسلیم کر لیا۔ اب نام نہیں لوں گا، حد ادب ہے، جستجو کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، یہ ضروری ہوتی ہیں تنبیہات۔ تنبیہات یعنی کسی چیز کی طرف کسی کو متنبہ کرنا۔ متنبہ کرنا یعنی اس کی توجہ کو مرکوز کر دینا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں یہ، بلکہ سبھی معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک شخص یا کسی ایک سائنٹسٹ یا کسی ایک فلسفی یا کسی ایک استاد، کسی ایک مصنف کی تحریر و تقریر پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نقل قول ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی بات دہرائی چلی جا رہی ہے، دہرائے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں۔ اور اگر ٹھہر کے غور کر لے کوئی اخلاص کے ساتھ، تو پروردگار نے ایک وعدہ کیا ہے، اور عملاً وہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کر سکے؟
سوائے ان کے جن کو وہ مقام شہادت میں اپنے ساتھ پیش کر سکے. پروردگار نے ایک وعدہ کیا کہ جو میری طرف، اب اسے ہم جیسوں کے لیے جو ان کا ذہن زمانی مکانی حدود و قیود و شرائط میں گرفتار ہے، محبوس ہیں نا، ہم اس آسمان اور اس زمین کے درمیان محبوس ہیں، ایک حبس کی کیفیت ہے. قبہ آدم میں محبوس ہیں ہم. یہ کنایہ ہمیں بہت پسند ہے، بزرگان نے استعمال کیا. اس آسمان کو قبہ آدم کہتے ہیں، تو اس قبہ آدم میں ہم محبوس ہیں. اس کے اپنے شرائط ہیں. اگر اس قبہ آدم سے ہم نکلنے کی کوشش کریں تو اس قبے کے باہر بھی تو ایک جہان ہے، بلکہ بہت سے جہان ہیں، بہت سے جہان ہیں. تو ہماری عقل، ہماری قوت ادراک، ہماری قوت فہم، ہمارے استدلال کے تمام وسائل وہ محدود ہیں زمان و مکان کے حصار میں. اور چونکہ محدود ہیں زمان و مکان کے حصار میں، تو پھر گفتگو بھی ہم سے انہی تشبیہات و استعارات کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وہ مضمون ہم تک پہنچایا. اس میں کہا گیا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ، یاد رکھیے گا اور تجربہ کر کے دیکھیے گا، توجہ تو پیدا کیجئے اللہ کی طرف. جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میں خود اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں. جو بندہ میری طرف ایک انگل بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک بالش بڑھتا ہوں. جو ایک بالش بڑھتا ہے، میں ایک گز بڑھتا ہوں. یعنی اپنے لطف بے پناہ کا اعلان فرمایا ہے پروردگار نے. میں نے اسی لیے شاید مکرر عرض کیا ہے ادھر کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. ہمارے گنہگار ہونے کے باوجود، ہمارے خطاکار ہونے کے باوجود، ہمارے جاہل اور غافل ہونے کے باوجود، ہمارے ظلوم و جہول ہونے کے باوجود ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ہر ہماری ضرورت کی چیز ہماری طلب سے پہلے موجود ہے. وہ ہے کریم پروردگار، وہ ہے عظیم پروردگار. تو ہر چیز ہماری طلب سے پہلے موجود ہے، اس کے بعد ہمارا وجود آتا ہے. وہ رحیم جب بغیر طلب عطا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد مزید اذن طلب عطا کرتا ہے. یہ تو ہم نے زمین دے دی، آسمان دے دیا، زمین سے آسمان تک پوری کائنات دے دی تیرے لیے خلق کی، سورج چاند ستارے سب بنائے اور ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. یہ سب مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں. کوئی مبالغہ شاعرانہ نہیں ہے، یہ کوئی سخن آوری نہیں ہے، مضمون آوری نہیں ہے. یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہم نے یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ سب بنا کے مسخر کر دیا اور پھر اذن طلب بھی دیا. پھر اذن طلب بھی دیا کہ اور مانگو اگر مانگنا چاہو. اس کے معنی یہ ہے نا کہ پھر اس عالم کے علاوہ بھی عالم ہوں گے. جو لوگ اس زمان و مکان کے ماورا کسی بھی حقیقت کے منکر ہیں، اگر وہ رب پر یقین رکھتے ہیں تو کم سے کم انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پورا عالم، یہ پوری کائنات تو بے طلب عطا کی ہے. اب اگر ہم دست طلب بلند کریں تو کیا کچھ عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
توجہ ہے؟ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ یہ مجلس حسین ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ مجلس حسین میں اللہ کی بات نہ ہو، اور ممکن نہیں ہے کہ مجلس حسین سے آپ جائیں اور آپ کے دل میں خدا پر یقین میں اضافہ نہ ہو، اور خدا سے قرب حاصل نہ ہو، اور خدا سے طلب کا حوصلہ نہ ملے۔ خدا شناس بنے، خدا سے محبت کریں، خدا سے طلب کریں۔ اگر کوئی کریم اذن طلب دے رہا ہے تو پھر طلب کرنا صرف سنت و مستحب نہیں ہے، واجب ہے، طلب کریں۔ اسی لیے عرفاء باللہ کا یہ قول ہے کہ دیکھو دنیا تو یہ پوری دنیا تمہاری اپنی جد و جہد اور سعی و کوشش سے مل سکتی ہے، مگر آخرت حاصل کرنے کا بس ایک ذریعہ ہے، دعا، عبادت اور دعا۔ یعنی یہ دنیا ایسی ہے، اس میں کوئی فرعون بننا چاہے بن جاتا ہے۔ یعنی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ انہیں روکتا کیوں نہیں، اللہ ان کے دست قلم کیوں نہیں کرتا، اللہ ان کو ذلیل کیوں نہیں کرتا۔ اللہ تو اعلان کر چکا ہے کہ ہم ظالم کی رسی ڈھیلتے چلے جاتے ہیں، ظالم کی رسی دراز کرتے ہیں۔ فطرت میں شعور وحدانیت ہے، رکھ دیا ہے اس نے، فطرت میں عصمت ہے۔ کاش ہمارے جوانوں کو یہ جملہ یاد رہ جائے اس فقیر کا، فطرت میں عصمت ہے، فطرت میں عصمت ہے، فطرت میں عصمت ہے۔ اگر انسان سازشوں کا شکار نہ ہو، مغالطوں میں مبتلا نہ ہو، تو کبھی غلطی میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی کسی بری چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ کیونکہ ہر ایک کے اندر یہ فطرت ہے، کہیں نہ کہیں صبح سے شام تک آپ محسوس کرتے ہوں گے، اچھی چیز نظر آئی پسند آتی ہے، اچھی بات سنی پسند آتی ہے، بری بات سنی پسند نہیں آتی، برا منظر سامنے آیا اچھا نہیں لگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہچان ہے کہ فطرت میں عصمت ہے۔ یہ پہچان ہے کہ فطرت میں عصمت ہے، اس لیے کہ فطرت بنانے والا کون ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے۔ اللہ معصوم ہے یا نہیں؟ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ معصوم ہے، اللہ سے کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو جب غلطی کا امکان نہیں ہے تو جو فطرت بنائے گا وہ فطرت کتنی پاکیزہ ہوگی، فطرت کتنی پاکیزہ ہوگی، کتنی۔ آپ کی فطرت کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہم جو اس دنیا دنی میں پیدا ہوئے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، وہ جو عالم علوی میں پیدا ہوئے ان کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ جنہیں اللہ نے علی بنایا ہو ان کی فطرت کتنی بلند ہوگی۔ نعرہ حیدری، نعرہ
حیدری یا علی ایک اور صلوات ہمارے یہاں بات کہاں سے کہاں ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ سبق ہے جو ہم حدیث حسین سے دیکھیں بے شک ایک بات عموماً کہی جاتی ہے دنیا کے بڑے بڑے لوگ نے کتاب لکھی آپ حکیم ہیں فلسفی ہیں محدث ہیں فقیہ ہیں ادیب ہیں کتاب لکھی بڑی محنت سے اور کتاب کے شروع میں تمہید و پیش لفظ لکھتے ہیں اس پیش لفظ میں خوب لکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس میں بڑی محنت کی ہے اور بہت شاندار شاہکار پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے اور آخر میں لکھتے ہیں عموماً یہ مشترک مضامین ہوتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے الفاظ میں اپنی اپنی تعبیروں میں پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آ جائے اس میں تو چشم عفو سے کام لیں گے معاف فرما دیں گے اور انسان تو بنا ہی ہے خطا اور نسیان سے انسان تو خطا اور نسیان کا پتلا ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان انسان تو مرکب ہے دو چیزوں سے خطا سے اور نسیان سے لوگ یہ سمجھتے یہ جملہ یہ فقرہ اتنی بار دہرایا گیا ہے اور لوگ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ حرف اعتذار اتنا دہراتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو گیا ہے اور وہ سمجھنے لگے ہیں کہ واقعاً انسان کی فطرت میں خطا ہے یعنی انسان خطا سے بچ نہیں سکتا اور میں نے بڑے بڑے دانشوروں کی گفتگویں سنی ہیں کہاں تک کس مقام تک وہ اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ وہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں کسی اور کی نہیں پیغمبر کی تو اب مسلم حلقوں میں داخل بعض نمایاں چہروں سے یہ آوازیں آتی ہیں صاحب وہ انسان ہیں ہم جیسے انسان ہیں اور وہ معصوم کیسے ہو سکتے ہیں ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے سوائے اللہ کے یہ بڑی شدت سے ایک بات کہی جا رہی ہے رسول کے تعلق سے بھی اور رسول کے بعد ہونے والے اہل بیت رسالت سے ہونے والے ائمہ اطہار کے تعلق سے بھی ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اچھا ان سے گفتگو کیجئے اور ان کے تمام دلائل کا خلاصہ کیجئے تو بات یہیں آتی ہے کہ انسان ہے نا قرآن نے انہیں انسان کہا قرآن نے انہیں بشر کہا اور اس لیے وہ بشر ہیں انسان ہیں تو بس بشر ہیں انسان ہیں اس کا مطلب غلطی میں مبتلا ہونا ضروری ہے کیا مغالطہ ہے یہ خطا ہے سوچ کی یہ غلطی ہے سوچ کی حقیقت انسانی کو بھی نہیں سمجھے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں فطرت میں عصمت ہے وہ عصمت کبریٰ کی منزل تو الگ ہے جہاں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے یا الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پہلے ہی اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے علم عطا کر دیا جاتا ہے پھر اس دنیا میں بھیجنے کے بعد وحی کا سلسلہ ہوتا ہے اور فرشتے مأمور ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کہ یہ دنیا خطا کار ان کے دامن پہ اپنا غبار نہ ڈال دے بہت اہتمام وہ عصمت کبریٰ ہے جو بغیر عنایت الہیہ کے حاصل نہیں ہوتی لیکن بہت سے وہ ہیں جو نبی نہیں ہیں رسول نہیں ہیں امام نہیں ہیں مگر اس دنیا میں آنے کے بعد ان کو گھر ایسا ملا گھرانہ ایسا ملا تربیت ایسی ہوئی کہ وہ شروع سے آخر تک جس پاکیزہ فطرت پہ پیدا ہوئے تھے اسی پاکیزہ فطرت کو کے ساتھ عمل کرتے ہوئے دنیا سے گزر گئے تو وہ اس معنی میں معصوم تو نہیں ہیں مگر ہماری عرفی زبان میں وہ معصوم گزرے اس دنیا سے جبکہ کوئی خطا نہیں کی عرفان ایسے افراد بہت ہیں آپ نے نہ دیکھے ہوں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور ان کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں
وہ اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خواتین میں وہ اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں حضرت سیدہ کونین سیدہ طاہرہ فاطمہ صدیقہ کبریٰ معصوم ہیں سلام اللہ علیہ. نہیں، اس معنی میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ان کے پاس وحی نہیں آتی، ان کے پاس فرشتے اس معنی میں نہیں آتے، اس معنی میں نہیں آتے. ورنہ فرشتے تو عام انسانوں کی مدد کے لیے بھی آتے ہیں. کتنی آیتیں اور کتنی روایتیں گواہ ہیں. ہم آپ کے لیے کہیں کہ آپ قدم اٹھائیے، فرشتے آپ کی مدد کریں گے، تو آپ کی پیشانی پہ خوشی اور مسرت کے پھول کھل جاتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں فرشتے آ کے مدد کرتے تھے، چکی چلاتے تھے، بچوں کو کھلاتے تھے، تو پھر آپ اس کو غلو کہتے ہیں. اس فکر کو، اس فکر خطا کار کو اصلاً فکر نہیں شیطنت کہتے ہیں. یا محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کہ فضائل برداشت نہ ہوں. رسول نہیں، رسول معصوم نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ بشر ہے، نعوذ باللہ. تو یہ جملہ یاد رکھیے گا آج اس فقیر کا، فطرت میں عصمت ہے، فطرت بنائی ہے اللہ نے. اب اگر اسی انداز سے سلسلہ گفتگو آگے جاری رکھا جائے اور ہم دیکھیں دو چیزوں سے بچیں. دو چیزیں، تمام قسم کے اسباب گمراہی کے جو ہیں وہ دو چیزوں میں منحصر ہیں. ایک منطقی مغالطے اور دوسرے سازشیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں. سیاسی سازش کرنے والے منطقی مغالطے سے کام لیتے ہیں. منطقی مغالطے میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے یا سیاہ روئی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ سیاسی سازشوں سے کام لیتے ہیں. تو جتنے اسباب و علل ہیں وہ یہاں سمٹے ہوئے ہیں. اگر ان سے انسان بچ جائے اور اپنی فطرت میں غور کرے تو پھر اسے خود فطرت کے اندر، اپنی ذات کے اندر وحدانیت کے ہی صرف حقائق نہیں در کو دریافت ہوتے، فطرت کی روشنی میں ہر چیز آئینہ ہوتی چلی جاتی ہے. عملاً کم حاصل ہوتا ہے یہ، لیکن حاصل ہوتا ہے. یہ جو سیر و سلوک لازم قرار دیا گیا، ریاضتیں لازم قرار دی گئیں، یہ اسی لیے کہ تمہارے وجود پر، گوہر ہستی پر، گوہر فطرت پر جو غبار بیٹھ گیا ہے، جو مٹی بیٹھ گئی ہے، اسے دور کرو. اسی کا نام ریاض ہے. یہ محنت کرو، یہ ریاض کرو. یہ ہے کہ نفس کو پاک کرو، نفس کا تزکیہ کرو. یہ جو فقرہ ہے یہ بھی ذہن پر بیٹھے ہوئے غبار کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ قرآن کی کوئی آیت ہے یا یہ کسی فلسفی کا قول ہے. واقعاً ایک ڈاکٹرن ہے، ایک لا ہے، ایک نظریہ ہے اور اسٹیبلشڈ ہے، اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے، یہ تو حرف معذرت ہے، عاجزی کا اعتراف ہے، حرف معذرت ہے. ورنہ حقیقتاً انسان، جو میں نے عرض کیا کہ انسان کا گوہر فطرت بہت پاکیزہ ہے، اور اس گوہر فطرت میں ڈوبتا چلا جائے، غور کرے اور استنباط کرے، غور کرے اور استنباط کرے، ڈوبے اور آب حیات نکال کے لائے. تو پھر حیات دنیاوی بھی اور حیات اخروی بھی کچھ دوسرے انداز سے آگے بڑھتی ہے. اسی لیے مقام شہادت میں پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے انہیں
اپنی نشانیاں آفاق وجود میں بھی، آفاق ہستی میں بھی، اور خود ان کے نفوس میں بھی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ روشن ہو جائے، واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے، حق ہے وہ. اب یہاں پہ بحث ہے کہ یہاں پہ یہ گواہی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی ہستی کے لیے پیش کی ہے یا اس قرآن مجید کے لیے کہ یہ قرآن حق ہے. توجہ رہے، یعنی قیامت تک ایسی نشانیاں آتی رہیں گی سامنے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، جو یہ بتاتی رہیں گی، گواہی دیتی رہیں گی کہ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ برحق ہے. اللہ اکبر. جب تک زمانے کا سلسلہ دراز ہے، جب تک یہ زمان و مکان کا ایک تسلسل قائم ہے اور اس میں نسل انسانی کا تسلسل قائم ہے، گویا اللہ نے اعلان کر دیا کہ قرآن مجید کی صداقت کے گواہ مسلسل آتے رہیں گے. اور یہی ایک سبب ہے کہ ہم کسی عالم کے ترجمے اور تفسیر پر ٹھہر کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا حق ادا ہو گیا. کتنی ہی محنت سے کوئی کرے، بسم اللہ، آپ نے اپنا حق ادا کیا، قرآن کا حق نہیں ادا ہوا. آپ نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی، قرآن کا حق نہیں ادا ہوا. یہ نہ سمجھیے کہ جو کچھ قرآن کی عبارتوں میں مضامین تھے سب آپ نے سمجھ لیے اور بیان کر دیے. گویا آپ اتنا بڑا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن اور آپ کا قلب ظرف علم الہی ہے. نہیں، اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیے گا. آپ اپنی عاجزانہ کوشش کیجئے، قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے، ترجمہ کیجئے، تلاوت کیجئے، تفسیر کیجئے، تعویل تک پہنچنے کی کوشش کیجئے. مگر یہ نہ سمجھیے کہ حق ادا ہو گیا، اس لیے کہ اگر یہ آیت قرآن مجید پر گواہی دینے والی آیت ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تو یہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم دکھاتے رہیں گے. ہر نسل سے خطاب قرآنی ہے نا کہ ہم آفاق میں بھی وہ نشانیاں پیدا کریں گے اور تمہارے نفوس میں بھی. یعنی اسی آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات تمام نہیں ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے. شاید کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ بہت بلند مقام سے اقبال کی زبان سے آئے ہیں یہ دو مصرے. حقیقتاً ایسا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دی کائنات اور بس اب بن گئی، اور وہ فراغت حاصل ہو گئی اسے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے. اور کسی یہودی ذہن کو یہ اجازت ہے کہ وہ طعنہ دے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو اب بندھ گئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں. نہیں، بل یداہ مبسوطتان، نہیں، اس کے ہاتھ ابھی کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ کیا معنی ہے؟ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا ہاتھ مسلسل، یعنی وہ مسلسل ابھی تخلیق کا کارخانہ چل رہا ہے، قائم ہے. تو نہ سائنس کا کارواں رکنے والا ہے، نہ فلسفے کا کارواں رکنا والا ہے، نہ حیات انسانی کا، نہ سفر کائناتی کا. یہ سلسلہ جاری ہے، اور جب تک جاری ہے نئی نئی نشانیاں، نئی نئی دلیلیں، نئی نئی حجتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. یہ حجتیں خارج سے بھی آئیں گی، آسمان سے آئیں گی، آفاق ارض و سما سے آئیں گی، اور خود ہمارے نفوس سے، ہماری ذات کے اندر سے آئیں گی. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان گزر چکے، آنے والے انسان ان سے بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے. ذرا اس آیت میں سوچ رہے ہیں آپ، اگر کسی انسان کے نفس میں کوئی آیت الہی نئی پیدا ہو گئی تو وہ نبی نہیں ہو جائے گا، رسول نہیں ہو جائے گا، وہ وصی رسول نہیں ہو جائے گا، لیکن وہ عام انسانوں کے درمیان ایک ممتاز بشر ضرور ہوگا. اسی لیے ہر انسان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیے.
ڈھونڈتے رہیے، تلاش کرتے رہیے، جستجو کرتے رہیے کہ انسان کہیں ایسا نہ ہو اس انسان کی ذات میں کوئی آیت الہی چھپی ہوئی ہو، کہیں اس انسان کی ذات میں کوئی آیت الہی چھپی ہوئی ہو، کہیں اس انسان کی ذات میں آیت الہی چھپی ہوئی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کی عظمت، انسان کی حرمت کہ اسرار میں سے ایک سر یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم ان کی ذات میں، ان کے نفوس میں، ایک طرف دوسروں کو جب دیکھیں تو حقارت سے نہ دیکھیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، احترام حرمت کی نگاہ سے دیکھیں، حرمت اور عبرت، احترام دیں اور عبرت حاصل کریں کہ اس شخص کی زندگی میں کوئی نشانی تو نہیں ہے اللہ کی، اور اپنے نفس کا لحاظ ہر وقت اس طرح کریں، مراقبہ اس طرح کریں، مراقبہ اس طرح کریں کہ دیکھتے رہیں اللہ آپ کی طلب پر آپ کی ذات میں کوئی نشانی تو نہیں پیدا کر رہا ہے۔ یہ آیت ایسی اخلاقی تربیت بھی پھر کرے گی کہ آپ کبھی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوں گے، اپنی ذات سے بھی امید وابستہ رہے گی، کبھی انسانیت سے بیزار نہیں ہوں گے، ہر انسان سے امید وابستہ رہے۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے، بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ اللہ کی گواہیوں کے ساتھ ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کہاں تک پہنچی کہ آپ کو اپنی ذات پر کیسا ایک اعتماد حاصل ہوا اور آپ کو اپنی ذات کے تعلق سے ایک امید پیدا ہوئی۔ ہمیں اپنی ذات کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی ذات کا مطالعہ کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات سے امید رکھنی ہے کہ نہ جانے کب کس وقت کوئی ایک آیت الہیہ پیدا ہو جائے۔ توجہ ہے جوانان عزیز، بزرگان محترم، کوئی عمر کے کسی بھی درجے میں ہو لیکن وہ اپنی ذات سے مایوس نہ ہو۔ جب بھی کبھی ڈپریشن میں مبتلا ہونے لگیں اسی آیت کی تلاوت کر لیا کیجئے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اس آیت کو اس نقطہ نظر سے بھی پڑھیں کہ آپ کے نفس کا اخلاقی اور عرفانی علاج و معالجہ ہوتا رہے۔ پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تو تیری زندگی میں ایک آیت پیدا کر سکتے ہیں، پروردگار پھر میری زندگی میں یہ کیوں مایوسیاں آ رہی ہیں؟ سائیکائٹرسٹ کے پاس فوراً نہ چلے جایا کیجیے، یہ ان کی دوائیں جو ہیں آپ کو اور بیمار ڈال دیتی ہیں۔ یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر صاحبان ہیں خدا ان کی روزی روٹی کا انتظام کرے گا، آپ اپنی زندگی ان کی دوائیں کھا کے تباہ نہ کیا کیجیے، خدا پہ بھروسہ رکھیں۔ گفتگو کو کل کی گفتگو سے بھی ذرا سا مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ وقت تمہید میں گزر گیا، لیکن آپ دیکھیں یہ تمہید ہی نہیں ہوتی ہے۔ تمہید کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ تمہید کے معنی کیا ہے؟ تمہید یعنی لمبی چوڑی کسی کتاب یا کسی لمبی چوڑی تقریر کے شروع میں جو ابتدائی باتیں کہی جائیں وہ، یعنی کچھ بھی ابتدائی طور پہ کہا جائے تو تمہید ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے استنباط کے معنی میں کچھ گہرائی ہے، جیسے غور کے معنی میں تو گہرائی ہے، اسے تمہید کہتے ہیں۔ مہدہ یمہد تمہیدن، تمہید کہتے ہیں کسی حقیقت کے لیے راستہ استوار کرنا۔ آنے والے مولود کے لیے جیسے ماں اپنی آغوش کو کشادہ کرتی ہے، اسی طرح اپنے ذہن اور قلب کو کشادہ کرنا آنے والے معنی کے حقائق کے لیے۔
تو یہ تمہیدیں ضروری، تمہید یعنی ذہن کو کشادہ کرنے کی کوشش، تمہید یعنی قلب کو کشادہ کرنے کی کوشش، تمہید یعنی علمی مطالب کو حاصل کرنے کی راہوں کو کھولنا۔ تو یہ تمہیدیں صرف لفظیں نہیں ہیں کہ بھئی تمہید ہی بہت لمبی ہو گئی، بات نتیجے تک نہیں پہنچی، تمہید ایسی ہو کہ نتیجہ حاصل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب اگر کوئی کتاب لکھے اور اس کی تمہید ہی پڑھ کے ہم لوگ کتاب کو سمجھتے ہیں کہ اب اسے پڑھنا ہے یا نہیں، تمہید کے الفاظ دیکھے اور اس میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ہے۔ وہ تمہید کتاب کی گرہ نہیں کھولتی، صرف وہ ہمارے دل کی کلی بھی کھلتی ہے اگر تمہید میں واقعاً کچھ ہو، اور اگر تمہید میں صرف میں تو بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم انسان رہیں گے یا گھاس چرنے والا کوئی جانور بن جائیں گے۔ اب دیکھیے، کل گفتگو ایک ایسی آیت کے تعلق سے ہو رہی تھی، پہنچ گئی تھی اس مقام پر جہاں حق سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء سے ہمارے نبی خطیب قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا مضبوط مؤکد عہد لیا ہے، مضبوط اور تاکیدی عہد لیا ہے۔ تو سوال پیدا ہو گیا تھا کہ انبیاء تو گزر گئے، ایمان لاتے تو وہ ہیں جو موجود ہوں اور ایمان نہ رکھتے ہوں پہلے سے، پھر ایمان لائیں۔ بھائی ایک ہی تصور ہے نا آپ کے سامنے، ایمان لانے کا ایک ہی تصور ہے لوگوں کے پاس، کیا کہ یہ کافر تھے، مشرک تھے، رسول پاک نے اسلام کا کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ وہ نبی جو اللہ کی طرف سے خود حقیقت ایمان لے کر زمین پر آئے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے پھر کہ ایمان لاؤ۔ اور نبیوں کے علاوہ خود جو لوگ ایمان لے آئے تھے، قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ایسی مثالیں ہیں جہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ۔ اسی لیے آپ کی ذہانتوں پہ میرا اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والوں ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لائیں؟ محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر دوسرے مقام پہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان لانے والوں ایمان لاؤ۔ معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ چکے ہیں، محمد الرسول اللہ کہہ چکے ہیں، اب کس حقیقت پہ ایمان لائیں؟ یہ قرآن ہے اور یہ سفر ہدایت ہے، یہ قرآن ہے اور یہ سفر ہدایت ہے۔ اچھا وہ تو حقیقت بہت بڑی ہے جس کا نام ہے حقیقت ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
وہ حقیقت تو بہت بڑی ہے. یہ آیتیں زندہ آیتیں ہیں. جب اللہ نے کہا کہ ہم آفاق میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتے رہیں گے، ہم تمہارے نفسوں میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتے رہیں گے، تو آفاق میں جب بھی کوئی نئی نشانی اللہ کی ملے گی تو اس نشانی پر بھی ایمان لائیں گے یا نہیں؟ تو پھر اس آیت کا مضمون زندہ ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اپنے نفس میں کوئی بات پیدا ہوئی، کوئی آیت، کوئی نشانی اللہ کی ظاہر ہوئی، تو پھر آیت کہے گی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اپنے نفس میں کوئی اللہ کی نشانی پیدا ہو جائے تو ایمان لاؤ گے، نفس رسول پر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ دیکھیے کس کس طرح گفتگو گزرتی ہے، کہاں کہاں سے، کن کن منزلوں سے. یہ گفتگو ایک وحدت ہے، ایک وحدت. الفاظ کی کثرت میں معنی کی وحدت تلاش کیا کیجئے. الفاظ کی کثرت میں معنی کی وحدت تلاش کیا کیجئے. کل گفتگو پہنچ گئی تھی وہاں تک کہ بھئی نبیوں کو حکم دیا گیا آپ ایمان لائیں گے تاکید کے ساتھ نصرت کریں گے. تو سوال ہے، اس کے ایک معنی تو یہ بیان کر دیا گیا کہ ہر نبی سے گویا یہ عہد لیا گیا کہ آپ اپنی امتوں کو بتائیں گے کہ جب نیا نبی آئے، آخری نبی آئے تو اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد و نصرت کرنا. لیکن خطاب لفظاً جو خطاب نبی سے ہے، تو یہ ترجمہ قہری طور پر ہم اپنی کوتاہی عقل کی بنا پر کر رہے ہیں کہ اس میں ان امتوں کی قید لگا دی. بے شک امتیں شامل ہیں، لیکن شامل حکم تو نبی بھی ہیں. تو جب ہر نبی سے کہا گیا کہ آپ ایمان لائیں گے اور نصرت کریں گے تو ذہن رک جاتا ہے. یہ ممکن کیسے ہوگا؟ بس یہیں سے حکیمانہ اور فلسفیانہ بحثیں ناگزیر ہو جاتی ہیں. ناگزیر، چارہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کیسے ایمان لائیں گے، کیسے مدد کریں گے. خواب میں ایمان لائیں گے، خواب میں مدد کریں گے، وہیں عالم برزخ میں ایمان لائیں گے، وہاں مدد کریں گے. یا نبی ہیں اس دنیا سے نکلے تو ان کا ٹھکانہ تو بس جنت ہے، تو جنت میں ہیں وہاں ایمان لائیں گے، وہاں سے نصرت کریں گے، یا کچھ اور ہی حقیقت ہے؟ پیچیدہ سوالات ہیں نا. یہاں ہم مجبور ہوتے ہیں، حکیمانہ تفکر خود پیدا ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور اسی لیے اسپیس ٹائم تھیوری جو ہے اس پر ہم کو بھی سوچنا پڑتا ہے. یہ صرف سائنسدانوں کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے، ہمارا بھی کام ہے. قرآن مجید کے ہر طالب علم کا یہ کام ہے کہ زمان و مکان کی حقیقت اور ماورائے زمان و مکان کی حقیقتوں پر غور کرے، لیکن غور کرنے کے بعد جس نتیجے پر بھی پہنچے اس نتیجے کو حتمی قرار دینے سے پہلے قرآن و سنت سے تائید تلاش کر لے. اگر تائید ہوتی ہے تو وہ حق ہے، تائید نہیں ہوتی ہے تو سفر مزید جاری رہے گا. اب وقت تو تمام ہو چکا، لیکن ایک فقرہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. کل اسی ضمن میں معراج کا واقعہ بطور استشہاد پیش کیا تھا میں نے کہ معراج میں حضور گئے. اب بحث یہیں پہ ہوتی ہے. سنگین ہو گئی گفتگو آج، کچھ خالص فکری انداز سے آگے بڑھتی گئی، تو آپ کی تواضع خاطر کے لیے اپنا ایک پرانا جملہ دہرا دوں. اسی ممبر سے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں صرف روحانی تھی، اب یہ بہت مشہور ہو چکا ہے جملہ، مگر میرا جملہ ہے تو مجھے دہرانے کا حق ہے. دوسرے میرا جملہ دہرائیں تو دہرائیں.
لیکن مجھے تو حق بہرحال حاصل رہے گا. تو ایک لطیف سا جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی نہیں ہوئی تھی، تو جیسا مغالطہ انہوں نے پیدا کیا ہے ویسے ہی مغالطہ آمیز میں ایک بیان ان کے مقابلے میں پیش کر رہا ہوں نقص کے لیے. میں خود کہہ رہا ہوں مغالطہ آمیز کہ بدن اور روح، جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں ہے. اور صرف یہ مغالطہ آمیز ہے، مغالطے پہ مبنی نہیں ہے، چونکہ یہ جملہ اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتا ہے. حقیقت ہے کہ بدن اور روح کی جدائی موت ہے، معراج نہیں ہے. پھر معراج کیا ہے؟ معراج نام ہی اس کا ہے کہ روح اتنی قوی ہو، اس قدر مستحکم ہو، ایسی مضبوط ہو، اتنی قوت ہو روح میں کہ جہاں تک روح اپنا سفر جاری رکھے اپنے ساتھ جسم کو بھی لیتی چلی جائے. اور جسم ہی نہیں، اگر دوش پر ردا ہے تو وہ بھی چلی جائے، قدم میں نعلین ہے تو وہ بھی چلی. آپ کی ظاہری سائنسی جو تمام معذوریاں ہیں سمجھنے کی، سائنسی معذوریاں ہیں، معجزات کو سمجھنے کی سائنسی معذوریاں، یہ ترکیب یاد رہے گی. یہ جملہ نیا ہے جو کہہ رہا ہوں، ویسے پوری تقریر نئی تھی، بیچ میں اپنا پرانا کوئی جملہ دہرا دیتا ہوں تو خود کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ پرانا جملہ ہے. کوئی ایک جملہ اگر دہراتا ہوں اپنا بھی تو حوالہ دے کر دوسروں کا کیا دہراؤں گا. تو معجزات کو سمجھنے کی سائنسی معذوریاں ہیں، ان معذوریوں کو معذوریاں سمجھیں، انہیں حجت کا درجہ نہ دیں، انہیں حجت کا درجہ نہ دیں. یہ معذوری ہے، حجت نہیں ہے. یہ زمین یا آسمان، اس میں کیا کیا آیات الہیہ ہیں، من جملہ ان کے خود معراج ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. اب یہ بھی میرا کوئی 20-22 برس پرانا ایک مطالعہ ہے جسے میں نے لکھ دیا ہے، اور وہ ایسی کتابیں وہ ہوتی ہیں کہ جو جلدی سے نسلیں سمجھ نہیں پاتی اور دھیرے دھیرے سمجھتی چلی جاتی ہیں انشاءاللہ. امام فخر الدین رازی نے بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، 30 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی. اس میں انہوں نے یہ نقطہ اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ معراج جسمانی پر دلیل یہ ہے کہ اس میں لفظ عبد آیا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، ایک لفظی دلیل دی ہے. دلیل کون سی چاہیے یہاں پر؟ دلیل تو چاہیے عقلی، دلیل تو چاہیے کونی، دلیل چاہیے کونیاتی، لیکن دلیل ہے بہرحال لفظی جو ایک تکوینی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. لفظی دلیل ہے مگر
اشارہ کر رہی ہے تکوینی حقیقت کی طرف کہ عبد کا لفظ، عبد کا کلمہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ روح و جسم کے مجموعے پر، خالص مجرد روح پر دلالت نہیں کرتا۔ اب یہیں پہ بہت گفتگو ہے کہ یہ دلیل درست ہے یا نہیں ہے، مگر انہوں نے ایک دلیل تو دی۔ اس فقیر نے اسی آیت کی روشنی میں 14 دلیلیں قائم کی ہیں، 14 دلیلیں قائم کی ہیں اس آیت سے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ جو آیت ہے انہ هو السمیع البصیر، یہ پوری آیت، اس میں ایک نہیں 14 دلیلیں موجود ہیں لفظی و عقلی، جو اس پر انسانی ذہن اور دل کو مطمئن کرتی ہیں کہ معراج پیغمبر کی پورے وجود پیغمبر کے ساتھ تھی۔ اس معنی میں صرف روحانی معراج نہیں تھی جس معنی میں بعض حضرات کہتے ہیں، اور نہ اس معنی میں کہ یہ خواب تھا، کوئی واقعی حقیقی خارج میں سفر نہ تھا، اس لیے کہ خواب کو تو کوئی بھی معراج نہیں سمجھتا بھائی۔ یعنی کیسی یعنی غور فرمارے، خواب تو کوئی بھی معراج نہیں سمجھتا۔ ایک عام انسان خواب کو خواب سمجھتا ہے، معراج نہیں سمجھتا۔ یہ کیا مذاق ہے کہ نعوذ باللہ رسول کو خواب دکھایا جائے اور معراج کہا جائے؟ بہرحال اب جو کچھ کہہ چکا ہوں اسے مزید نہیں دہراؤں گا، اس ضمن میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ بچوں کے خواب دیکھنے کی مثال دی تھی میں نے کہ بچے کبھی کبھی ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں اور چونک کے اٹھتے ہیں، ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے۔ ماں باپ دوڑتے ہیں، کیا ہوا، کیوں چیخ رہے تھے، کیوں رو رہے ہو، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ خواب دیکھا کوئی آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا لے چلا، اور زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی اور میں اڑتا چلا گیا اور بہت بلندی تک اڑتا گیا، اور پھر اس نے جا کے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور مجھے وحشت ہوئی اور مجھے ڈر لگا اور میں نے خوف ہوا کہ گر جاؤں گا، اور بہرحال میں نے یہ دیکھا اور وہ دیکھا۔ اور تو کوئی نہیں کہتا کہ بیٹے مبارک ہو، تم صاحب معراج ہو گئے۔ خواب کو تو کوئی بھی معراج نہیں سمجھتا۔ ہمارا مفسر جو ہے وہ پیغمبر کی معراج کو خواب سمجھتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار ہو رہا تھا، کھلا ہوا انکار، تخت حکومت سے انکار۔ تخت حکومت پر بیٹھنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یہ تو بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا اقتدار قائم کرنے کے لیے، ورنہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ جب یہ نعرے بلند ہوں مسلمانوں کی حکومت کے تخت پر بیٹھنے والے افراد کی زبان سے، تو پھر لازم تھا کہ حسین ابن علی کھڑے ہوں، اٹھیں، اور ناموس رسالت کو اور ناموس وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی قربانیاں ہیں وہ پیش کریں۔ اور انہوں نے پیش کی۔ جس طرح مباہلے میں رسول غیروں کو نہیں لے گئے تھے، اسی طرح سمجھیے کربلا میں حسین کسی غیر کو نہیں لے گئے تھے۔
آقا حسین تو بس اپنے کنبے کو لے کے گئے تھے. سعادت مند تھے وہ جو آقا حسین کے ساتھ آ گئے. سعادت مند تھے وہ، ورنہ حسین تو اپنے کنبے کے افراد کو لے کے گئے تھے. کچھ خود حسین علیہ السلام کے فرزند تھے اور کچھ ان میں وہ تھے کہ فرزند تو بھائی کے تھے مگر حسین نے اپنے بچوں کی طرح انہیں پالا تھا. آقا امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بھائی سے وصیتیں کی اور اپنے بچوں کے تعلق سے وصیتیں کی. امام کے کئی بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، کوئی 1 برس کا تھا، کوئی 2 برس کا تھا، کوئی 3-4 برس کا تھا. کئی بچے بہت چھوٹے تھے. ان بچوں کو آقا حسین نے اپنے بچوں کی طرح جینے کے لیے پالا تھا. اور کربلا وہ مرحلہ تھا جہاں جینے کے لیے جنہیں پالا تھا انہیں مرنے کی اجازت دینا پڑ رہی تھی. آپ امام حسن علیہ السلام کے صرف ایک فرزند پہ گریا کرتے ہیں عموماً. امام حسن کے کم از کم 3 بیٹے ہیں جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں. ایک کا نام عبداللہ اکبر ہے جن کی کنیت ابو بکر تھی، کنیت تھی. نام تھا عبداللہ ابن حسن، عبداللہ اکبر. دوسرا بیٹا تھا عبداللہ اصغر، تیسرا بیٹا تھا قاسم. تینوں بچے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. عبداللہ اکبر میدان میں گئے، جنگ کی، جہاد کیا، مقابلہ کیا، مبارزہ کیا اور شہید ہوئے. ان کی شہادت بھی امام حسین پر گراں تھی. آقا حسین جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر پھر بھی تاریخی بیانات سے جس قدر معلوم ہوتا ہے کہ قاسم کی شخصیت سے امام حسین کو کچھ خاص لگاؤ تھا. اس لیے جناب قاسم کو جب رخصت کرنے کا موقع آیا تو خاص انداز اختیار کیا، آسانی سے اذن نہیں دیا. یہ لکھا ہے روات نے، یہ لکھا ہے دنیا والوں نے بھی، اور ہمارے داخلی سلسلوں سے بھی یہ روایت ہم تک آئی ہے. قاسم کو بہت انتظار کرنا پڑا. ایک بار آئے، امو جان مجھے بھی اجازت دیجیے. آقا نے روک دیا، اجازت نہیں دی. پھر آئے، امو جان اجازت دیجیے. یہ وہی قاسم ہیں جنہوں نے شب عاشور پوچھا تھا کہ کیا کل میرے لیے بھی موت ہے یا نہیں. اور امام نے سوال کیا تھا قاسم سے، کیف تری الموت، موت تمہارے لیے کیسی لگتی ہے، تمہیں کیسی لگتی ہے موت؟ تو سن و سال ایسا تھا کہ لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، یعنی 12-13 برس کے درمیان، یعنی یا 13 اور 14 برس کے درمیان کا سن تھا. تو فرمایا احلی من العسل، مجھے تو شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے. یہ وہی قاسم ہے کہ جب ان کو رخصت کرنے کا موقع آیا، آقا امام علیہ السلام نے کئی بار تأمل کیا، اور جب مجبور ہو گئے امام حسین علیہ السلام اصرار سے، قاسم بھی اصرار کر رہے تھے، مادر قاسم بھی اصرار کر رہی تھیں، تو بلایا، سینے سے لگایا. اور یہ بات لکھی، بڑی عجیب بات ہے، حسین جیسا صابر سینے سے لگا کے خوب گریہ کیا اور دونوں غش کھا کے زمین پر گر گئے. ایک طرف آقا حسین، ایک طرف قاسم. پھر اٹھے اور پھر سینے سے لگا لیا، پھر خوب گریہ کیا اور قاسم کو اجازت دی. قاسم میدان میں گئے. جی چاہتا ہے کہ آج دونوں شہزادوں کی شہادت کی طرف اشارہ کر دوں، کیونکہ اب وقت ہی کہاں رہ گیا ہے.
محرم کا انتظار کر رہے تھے کہ محرم آئے گا تو ہم آقا پر گریہ کریں گے. محرم آیا اور دیکھیے گزرا چاہتا ہے. اب بس 2 دن رہ گئے، تیسرا دن آج کے بعد عاشور کا ہے. تو سن لیجئے دونوں شہادتیں. قاسم گئے اور جناب قاسم نے، اور کیا سادگی ہے تاریخوں میں، کہ آپ کا قد ایسا تھا کہ کوئی زرہ جسم پر استوار نہیں ہو رہی تھی تو بغیر زرہ پہنے ہوئے ایک معمولی سا کرتا پہنے تھے. تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نالین میں ایک نالین ایسی ہے کہ تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. چلے جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور خوب جنگ کی. بڑے بڑے نامی گرامی سورماؤں کو تحت کیا. شجاعت ہاشمی اور شجاعت علوی اور شجاعت حسنی کا مظاہرہ کیا. لیکن اس بچے کے سامنے ایک شقی آیا فریب کار، اور اس نے سر مبارک پہ ایک ایسا گرز لگایا کہ سرکار امام حسن کا یہ چاند، یہ بیٹا، پھر گھوڑے پہ ٹھہر نہ سکا. زمین پہ آتے آتے بے اختیار کہا یا اماں ادرکنی. یہ ایک امتیاز ہے دوسرے شہداء اور ان کے درمیان. ہر ایک کہتا تھا یا ابا عبداللہ علیک منی السلام، یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام. آپ پر آخری سلام وہ اس بچے کے منہ سے نکلا، چچا جان مدد کو آئیے. آقا پہنچے میدان میں، بہت سرعت کے ساتھ پہنچے. دیکھا کہ سامنے ایک شقی ہے جو چاہتا ہے کہ اس چاند سے بیٹے کا سر قلم کرے. آپ نے اس پہ حملہ کیا اور بچے کو بچا لیا سر قلم ہونے سے. ٹھہریے گا، ابھی ٹھہریے گا، یہاں روک رہا ہوں اس لیے کہ پھر آپ گریہ کریں گے، بے قابو ہو جائیں گے، شبیہیں لے کے آ جائیں گے. اب میں تیسرے بچے کے حال کو ذرا سا بیان کروں. امام حسن ہی کا وہ بچہ بھی تھا کہ جب خود آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو تاریخیں لکھتی ہیں، دشمن لکھتے ہیں، کیا ہیبت تھی حسین میں، کیا جلال تھا. سر سے پیر تک لہو میں تر، نہ جانے کتنے تیروں کے زخم لگے ہوئے، لیکن زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا حسین کی طرف بڑھ جائے. ایک ہیبت تھی. لیکن ادھر عمر ابن سعد بار بار اپنے سپاہیوں کو للکار رہا تھا کہ دیکھو اب اس شخص میں کوئی ہمت و طاقت نہیں رہ گئی ہے، جاؤ سر قلم کرو اور معرکہ کربلا کا خاتمہ کرو. ایک شقی آگے بڑھا. ادھر در خیمہ سے ایک بچہ دیکھ رہا تھا. ہائے میرے چچا کہہ کے بچہ دوڑا. ادھر آقا حسین نے اس کی ماں کو آواز دی، بچے کو سنبھال کے رکھنا، آنے نہ دینا. ماں نے بچے کو پکڑنے کی کوشش کی. 11 برس کا سن ہے، بس 11 برس. لیکن بچے نے جوش میں ماں کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا، دوڑ کے آ کے اپنے چچا کے سینے سے لپٹ گئے. اس کے بعد پھر اٹھا. اس نے دیکھا کہ شقی تلوار لیے ہوئے چاہتا ہے کہ آقا حسین کے سر پہ تلوار لگائے. اس نے ننھے ننھے ہاتھ اپنے چچا کے سر پہ رکھے. اس نے تلوار لگائی تو بچے کی انگلیاں اور ہاتھ کٹ کے رہ گئے. آواز بے اختیار فریاد کی نکلی، چچا. امام نے سینے سے لگایا. دشمن نے امام کی آغوش میں تیر سے اس بچے کو شہید کر دیا. یہ تھا عبداللہ اصغر، امام حسن کا بیٹا. ادھر آقا حسن کے اس فرزند کی جس کا نام قاسم ہے، جو کیفیت ہی آپ سب جانتے ہیں. ایک ایک لفظ
آپ کے ذہنوں میں ہے، مگر پھر بھی دیکھیے تاثیر، آپ منتظر رہتے ہیں کہ کہا جائے، اور کبھی ان لفظوں کی المناکی میں کمی نہیں آتی، اور کہا بھی جاتا ہے اس لیے کہ پروردگار ہمیں ذکر مصائب کرنے کا ثواب عطا فرمائے، آپ کو اور ہمیں گریہ اور عزاداری کا ثواب عطا فرمائے۔ اس بچے کے لیے کہا جاتا ہے آقا حسین نے اپنے سامنے اس کے سر کو قلم ہونے سے تو بچا لیا، لیکن جو فوج میں ہلچل ہوئی تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، یہ بچہ ایڑیاں رگڑتا رہا اور گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہوتا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ بیان تمام ہوا۔ اس کے بعد جو آقا حسین، یہاں ذرا روایت کے الفاظ دیکھیے گا، دو طرح سے بیان کیا ہے بیان کرنے والوں نے، ہو سکتا ہے دونوں بیان درست ہوں۔ پہلے آقا نے اسے اٹھایا ہو، سر سینے سے لگایا، اٹھانے کی کوشش کی، دیکھا وہ بچہ جس کے قدم رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کے جسم اتنا دراز ہو گیا ہے کہ سر کو سر سے ملایا، شانے پہ رکھا، پھر بھی اس کے پاؤں زمین پہ کھسکتے جاتے تھے۔ اب حسین کیا کرتے؟ کہیں ایسا نہ ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اپنی ردا اتاری، اس بچے کو رکھا، دیکھا روح بدن سے جدا ہو چکی ہے، اور اب خیمگاہ میں گویا ایک گٹھڑی سی لے کر آ رہے ہیں۔ یا حسین، کیا کیا مصیبتیں آپ پر پڑی ہیں۔ خیام میں برپا ہوا شور، واہ حسنا واہ قاسمہ واہ محمدہ واہ حسینہ۔ یہ بارے جو
نام کیا زندہ پامالے ستم ہو کر اسلام کیا زندہ ہر گھر ادا پانا ہر گھر ادا پانا ہر گھر میں تیرا ماتم اے ابن وطن قاسم اے ابن وطن قاسم شب کو تو بنے دولا شب کو تو بنے دولا اور صبح ہو گئے رن میں اور صبح ہو گئے رن میں پیاسے ہی گئے کوثر پیاسے ہی گئے کوثر اے تشنا بہن قاسم اے ابن وطن قاسم اے ابن وطن قاسم آئے قاسم الوداع الوداع میرے قاسم مانے رو کر کہاں آئے قاسم الوداع الوداع میرے قاسم رن میں پامال لاشا ہوا ہے ماں کا دل پارا پارا ہوا ہے ماں کا دل پارا پارا ہوا ہے الوداع الوداع میرے قاسم ہو کر کہاں ہے قاسم الوداع الوداع میرے قاسم تم وطن کے جانی تیرے کا اجڑی ماں کا نشانی تیرے کا تم وطن کے جانی تیرے کا اجڑی ماں کے نشانی تیرے کا ماں کی نشانی تیرے کا الوداع 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 میرے قاسم الوداع الوداع میرے قاسم الوداع الوداع میرے قاسم الوداع الوداع میرے السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم